جناب ڈپٹی چیئرمین، میں چند دن باہر تھا عمرے کی سفر پہ۔ سینٹ کا اجلاس شروع ہوا، بہت سارے مسائل زیر غور زیر بحث بھی آئے ہوں گے، اور اسی طرح سیلاب جو پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لیا، اس پر بھی ممبران کی تجاویز اور گفتگو ہوئی ہوگی۔ میں بھی سیلاب کے حوالے سے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب کو پتہ ہے کہ جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے تقریباً بلوچستان ڈوب گیا، اور میں جا کے سندھ اور پنجاب کے کوئی جنوبی اضلاع، ہمارے بلوچستان سے کوئی 5 بڑے وادی ہیں، اور ان میں بیک وقت طوفانی آ گئی۔ ایک ڈیرہ بگٹی سے لہڑی ایک بڑا وادی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک لورالائی سے اور ہرنائی سے ناڑی بینک ہے۔ کوئٹہ سے پھر یہ بولان کا علاقہ آتا ہے، سکلے جی جو کلات اور یہ یہاں کے پہاڑوں کے پانی آتا ہے، پھر مولا کا علاقہ آتا ہے، وہ جھلمگسی اور اس علاقے میں گرتا ہے۔ تو ان 5 وادیوں میں بیک وقت 100، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور یہ سارا پانی آ کے پھر سبی سے کو ہٹ کیا، جو ڈیرہ مراد جمالی اور یہ ضلع نصیر آباد اور پھر جعفر آباد اور ان علاقوں کو، اور اسی طرح وادی مولا نے جو ہے وہ بہت متاثر ہوئے۔ ایک دفعہ میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ گیا، اور ایک دفعہ چیئرمین صاحب کے ساتھ ان علاقوں میں گیا، فضائی منظر بھی دیکھا، بائی روڈ بھی سفر کیا۔ اس کے بعد پھر یہ پانی سارا جو ہے وہ دادو کا رخ کیا، اس میں بیچ میں جو ہے وہ یہ گنداخا وغیرہ، یہ دادو کا علاقہ، ناتھن خیرپور ناتھن شاہ اور کچھ لاڑکانے کے علاقے، میہڑ وغیرہ، ان تمام کو ہٹ کرتے ہوئے پھر منچر جیل، اور پھر اس کے بعد پھر آگے ٹھٹہ کی طرف۔ تو یہ پہلے ماضی میں بھی ایسے آفتیں آئی، جیسے زلزلہ ہوا، اس میں ضلع مانسیرہ یا ایبٹ آباد یا کچھ کوہستان کے علاقے، بڑگرام اور پھر کشمیر کا علاقہ، لیکن یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اور پوری قوم اور تمام جو خیراتی ادارے ہیں وہ سب متوجہ ہوئے، بیرونی دنیا بھی۔ لیکن یہ جو آفت آئی ہے جناب چیئرمین، یہ 80 سے 85% جو ہے وہ ملک کو متاثر کیا ہے، ڈیمیج کیا ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں، آپ کے ہمارے علاقے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، کشمیر وغیرہ، ان علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے، جب آفت آتی ہے، تو پھر یہ 2-4 گھنٹے کی ہوتی ہے یا 1 دن کی ہوتی ہے، پانی بہہ جاتا ہے، سامنے کوئی گاؤں آیا تو اس کو ملیامٹ کرتا ہے، مال مویشی یا باغات وغیرہ، جس طرح اب کے بار ہوا ہے۔ لیکن یہ سارا پانی پھر پنجاب کے نشیبی علاقے یا پھر سندھ میں یا بلوچستان کے جو 4 اضلاع کو میں نے نام لیا، یہاں جا کے پانی رکتا ہے، پھر چیونٹی کی رفتار سے وہ پانی چلنے لگتا ہے۔ تو اب بھی ان علاقوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ابھی بھی لوگ بیچارے جو ہے وہ پانی کے اندر ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، گاؤں ملیامٹ ہو گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اعلانات کیے، تقریباً کوئی 75 ارب روپے کا، 10 ارب کا بلوچستان کے لیے، 10 ارب خیبر پختونخوا کے لیے، 15 ارب جو ہے وہ سندھ کے لیے، اور اسی طرح پنجاب وغیرہ کے لیے کوئی ملا کے یہ کوئی 75 ارب بنتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے دگنا تگنا شاید باہر سے بھی امداد آئی ہے۔ اب اگر ان پیسوں کو صحیح معنوں میں
متاثرین پہ خرچ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنبھل سکتے ہیں۔ میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی تجویز دی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی گزارش کی کہ اگر ہم یہ اس بکھری ہوئی آبادی کو ایک جگہ جمع کریں اور کوئی ماڈل ویلیج بنائیں تو ان پیسوں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے اسکول، اسپتال، یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یار وہ اپنے زمینوں میں بیٹھے ہوئے تو کیسے ہوگا؟ میں نے کہا زمین میں رہے، ان کے جگہ ہے وہ جائیں، لیکن کسی محفوظ مقامات پر۔ سال بسال اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں اور وہ بیچارے متاثر ہوتے ہیں۔ کچے کے علاقے میں آپ دیکھیں ابھی تک پانی ہے وہاں کھڑا ہے۔ تو اس لیے اگر یہاں سے بھی کوئی تجویز جائے کہ جو پیسہ آیا ہے، جو سامان آیا ہے، اگر صحیح معنوں میں لوگوں کو پر خرچ کیا جائے تو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو میری بھی تجویز ہوگی کہ اگر اس حوالے سے کوئی بالائی جگہوں پہ اسی طرح بکھری ہوئی آبادی کو یکجا کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ، سیلاب کے علاوہ ان کے لیے اسکول، اسپتال، یہ جو دیگر ضروریات ہے وہ بھی ان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، آپ گئے ہوں گے یورپی ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، انہوں نے اپنی بکھری ہوئی آبادی کو اسی طرح جمع کیا اور وہاں تمام طرح سہولتیں، شاپنگ سینٹر اور وغیرہ کھولے۔ تو یہ تو ایک میری تجویز ہے۔ دوسری گزاری یہ ہے کہ مجھے ایک خط سوات کے لوگوں سے میسر ہوا ہے، ملا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سوات میں پھر سے ہر گھر میں کوئی خط پہنچتا ہے اور کوئی بھتہ مانگتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں کہ یا تو پھر ہم تمہیں اٹھائیں گے، تمہارے بچوں کو اٹھائیں گے۔ تو بہرحال صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس پر ذرا توجہ دے دیں کہ پوری آبادی کو، یا جہاں مالدار لوگ، پیسے والے لوگ ہیں، وہ ذرا زیادہ پریشان ہیں، تو اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے اور یہاں سے کوئی آپ کا کوئی رولنگ جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں کوئی ایک خاتون قتل ہوئی تھی ایران میں، کوئی ایرانی فورسز کے ہاتھوں۔ اس کی تفصیلات کا مجھے علم تو نہیں ہے، لیکن ایران میں ایک صوبہ ہے پورا بلوچستان، اور اس بلوچستان میں تقریباً کوئی 70-80% یا اس سے زیادہ سنی مسلک کی ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کوئی کارکن کے ہم نے اچھی نگاہ سے ان کو دیکھا بھی ہے، اور کئی دورے بھی ہمارے ہوئے ہیں، مگر یہ واقعہ بڑا دورے بھی ہمارے ہوئے کیونکہ وارننگ دیے بغیر نہ کوئی ایسی بات تھی، اور ڈائریکٹ لوگوں کو فائر کرنا بات ہے۔ تو آپ اس حوالے سے بھی کوئی رولنگ دے دے، یا یہاں جو سفیر ہے ایران کا اس سے اگر کوئی احتجاج کیا جائے کہ اس طرح مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، مگر ایک انسانی ناطے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 50-60 آدمیوں کو، یا تو بم دھماکے میں تو لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن اگر فورسز اس طرح فائر کریں ڈائریکٹ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ یہ کہاں کے شہری تھے؟ یہ زاہدان ایران کی۔ نہیں، یہ جو جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ایران کی، ایرانی تھے؟ ایرانی تھے۔ زاہدان جو صوبہ بلوچستان کا دارالخلافہ ہے، اور یہاں سنی آبادی ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر فیصل جاوید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن